بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، بیٹھا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے پاس کہ اچانک دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں اور انہوں نے ایک ہاتھ سے اپنی لنگی پکڑے ہوئے ہیں، یعنی جلدی تیزی کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے گھٹنا بھی دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا دوست بڑی تیزی سے آ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر قریب آئے، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج میرا حضرت عمر سے جھگڑا ہو گیا، جلد بازی میں نے کچھ بات کہہ دی اور پھر میں نے ان سے معافی بھی مانگی لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تم پر رحم کرے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اتنی ہی دیر میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے گھر گئے، غلطی کا احساس ہوا، فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ کہا یہاں تو نہیں ہے۔ فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، کچھ غصے کے آثار نظر آئے، اور حضرت عمر جب قریب آئے سلام کیا، نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ہی غلطی تھی اور مجھے غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا ہے، پھر بھی غصہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ بہرکیف دونوں حضرات امیر المومنین اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن ذرا سی بات پر کچھ نااتفاقی ہو گئی، فوراً معافی تلافی کا مسئلہ آ گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی ہم سے بڑا ہے، افضل ہے، اعلیٰ اور مرتبے کے اعتبار سے، تو ہم اس سے جھگڑا نہ کریں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کے لیے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، اور حضرت عمر آئے ہیں تو ان کو کچھ ترغیب دی ہے، کچھ تلقین فرمائی ہے، تو اس لیے منع فرمایا اپنے سے بڑے کے ساتھ غصے کے ساتھ پیش نہ آیا جائے، جھگڑا نہ کیا جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کے علاوہ کوئی بھی بندہ معصوم نہیں ہوتا، آخر انسان ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن سب سے بہترین اور افضل طریقہ یہ ہے کہ فوراً ندامت، شرمندگی، توبہ استغفار کر لی جائے، اللہ سے معافی تلافی مانگی جائے، سامنے والے سے اپنی معافی کا اظہار کیا جائے، اس کو بھی چاہیے کہ اس کو معاف کر دے، جیسا کہ حضرت ابو بکر نے بھی اور حضرت عمر نے بھی ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ ہم فوراً توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں۔ جلیل القدر صحابی ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے ہم سبق لیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کا نقش قدم، نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ، نبی کی زندگی ہماری زندگی میں، اور اللہ اپنے احکام کو ہماری زندگی میں متعین کر دے، ہماری زندگی میں پورے طور پر آ جائیں، یہ ہم کو سبق لینا چاہیے، اور اس طرح کے ہم راستے تلاش کریں کہ ہم بھی اللہ کے سچے دوست بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں۔